یہ جو مسجد آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ مسجد قباء ہے اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے. اس مسجد کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں, وہ فضیلتیں بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. تو یہ مسجد جو ہے وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جیسا, اور اسی مسجد کے اندر پہلا جمعہ پڑھایا گیا. اسلام کا جو پہلا جمعہ ہے وہ بھی اسی مسجد کے اندر پڑھایا گیا, اور بہت زیادہ فضیلت ہے. اسی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ آئی تھی اور اس نے یہاں سے ادھر قریب میں حضرت ابو ایوب الانصاری کا کنواں ہے, اس سے اس نے پانی پیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ہجرت کے وقت آئے تھے مکے سے مدینہ تو وہ یہاں 3 سے 4 دن حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر ٹھہرے تھے. تو اور ہر ہفتے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آتے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گھر سے وضو کر کے نکلے اس نیت کے ساتھ کہ مسجد قباء میں نماز پڑھے گا اور یہاں پر آ کے نماز پڑھے تو اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا. تو بے شک اس کی بڑی فضیلت ہے اس مسجد کی. مسجد کے اندر آتے ہی آپ کو ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. باہر بہت زیادہ گرمی ہے کیونکہ سعودی عرب میں تو ویسے بھی ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو 42-43 سینٹی گریڈ بہت ایزیلی ہوگا. تو باہر جو ہے وہ تپتی ہوئی گرمی ہے, اور جب اس گرمی سے نماز پڑھنے والے اس مسجد کے اندر آتے ہیں تو انہیں ایک عجیب تازگی کا احساس ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک خوشی ہے وہ اس مسجد کی خوبصورتی دیکھ کر بھی ہوتی ہے کہ بڑی اچھے طریقے سے سعودی حکومت نے اسے رینوویٹ کیا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت طریقے سے. یہ اوپر جو ہے شیڈز انہوں نے لگائے ہیں جو کہ دھوپ سے بچاتے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے یہ سارے جگہ چلرز لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو ٹھنڈی ہوا پہنچانے کا انتظام ہے. اور یہ سامنے وضو پانی پینے کے لیے جو پانی ہے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے. پیچھے کی طرف وضو خانہ بھی ہے, اور یہ جو ہے وہ مین مسجد ہے جو کہ سامنے نظر آ رہی ہے. اصل بلڈنگ یہی ہے بالکل. یہ محراب جو نیچے ہے وہ اصل جو ہے وہ چلیں محراب کی طرف ذرا آپ کو وہ جگہ دکھاتے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرواتے تھے. کچھ تو بات ہے نا اس مسجد کے اندر, اور کیوں نہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آتے تھے اور انہوں نے یہاں پر جماعت کروائی ہے. ہر ہفتے والے دن جو ہے وہ آتے تھے یہاں پر, تو ان کو کتنی محبت ہوگی اس مسجد سے کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ آتے تھے. اور اب اذان ہو رہی ہے, انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں گے. اور یہ مسجد قباء کے اندر کے مناظر ہیں. یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہاں پہ ممبر, یہاں سے نماز پڑھائی جاتی ہے. اور آپ ذرا امیجن کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے. کہ یہ ممبر ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ سارا, اور اس کے بعد پھر یہ مسجد کے اندر کے مناظر ہیں. بہت زیادہ خوبصورت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت اچھے طریقے سے اس کو رینوویٹ کر کے رکھا گیا ہے. سارے اندر کے مناظر اس طرح کے ہیں. یہاں پہ اس وقت ایک اور جماعت ہو رہی ہے. اور یہ بالکل اگر آپ سیدھ میں اوپر کی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے سامنے گولائی کی صورت میں یہ گنبد ہے, اور اس کے ساتھ یہ کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں. بہت ہی خوبصورت طریقے سے ادھر کیلیگرافی کی گئی ہے. تو یہ مسجد ہے. تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. یہ سامنے آیت لکھی ہے کہ ایک مسجد تھی مسجد زرار کے نام سے جو کہ منافقین نے بنائی تھی, اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. مسجد قباء میں لوگوں کو آنے سے روکنا چاہتے تھے. ان ریزن یہ دیتے تھے کہ مسجد قباء میں کیونکہ لوگوں کا آنا مشکل ہے, جن لوگوں کا جو کہ پیشنٹس ہیں جو کہ معذور ہیں, تو وہ مسجد زرار میں آ کے نماز پڑھیں, اس لیے ہم نے بنائی ہے. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ یہاں پر آ کے نماز پڑھائیں. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک کے لیے جانا تھا, تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو غزوہ پہ چلے گئے. جب وہاں سے واپسی ہوئی اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ قیام فرمایا, تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیات نازل کی, جس کے اندر اللہ نے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں مسجد قباء میں. اور مسجد قباء کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ مسجد جو کہ پہلے ہی دن سے حق پر بنی ہے, حق پر ہے, آپ وہاں نماز پڑھیں.
اور وہاں وہ لوگ ہیں جو کہ پاک ہیں. تو یہ اس طرح کا کچھ مفہوم ہے آیت کا، اور اللہ نے منع کیا. اس کے بعد پھر مسجد زرار جو کہ اس مسجد کے مقابلے میں بنائی گئی تھی، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ڈسٹروائے کرنے کا حکم دیا. اس مسجد کو پھر آگ لگائی گئی، اور کہتے ہیں کہ اس مسجد اس جگہ پر پھر پورے جو ہے علاقے کا کچرا جو ہے وہ جمع کیا جاتا تھا. تو جو ہے وہ اس مسجد کی جو امپورٹنس ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت زیادہ ہے. یہ مسجد اندر سے اس طرح کی لگتی ہے، اور یہاں سے اگر آپ آگے کی طرف جائیں تو یہ جو ہے وہ سامنے اس کا صحن ہے، وہ سامنے صحن دیکھیں. اور وہاں پر پانی پینے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہے. وہاں ذرا چل کر اس افضل مسجد کہ یہاں سے پانی بھی پی لیتے ہیں. اسی دوران آپ جو صحن ہے اس کی بھی زیارت کر لیں. سارا صحن ہے. اور یہ جو پانی پینے کا جو انہوں نے بنایا ہے سسٹم، بالکل اسی طریقے سے آپ کو جگہ جگہ مکے میں بھی نظر آئے گا، حرم شریف میں، اور بالکل اسی طریقے سے آپ کو مدینہ کے اندر بھی مسجد نبوی میں جو ہے وہ اسی طریقے سے بنا ہوا آئے گا. یہاں لکھا زمزم کا پانی ہے، مجھے بھی ذرا نکال کے مجھے بھی لکھا ہوا ہے کہ زمزم کا پانی ہے. یہ زمزم ہے. سبحان اللہ. وہ کیسے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے؟ ٹینکرز کے ذریعے. اچھا. کوشش کی تھی پائپنگ آنے کی، وہ وہاں سے ایک لمٹ کے بعد وہاں سے پانی الحمدللہ. میں پی لیا تھا یار، کیوں مجھے وہ